شاید مشاہد حسین بھی تھے، میاں منظور وٹو، ہم 3-4 نے بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایمرجنسی کی طرف نہ جائیں۔ 12 مئی کا شوکت عزیز صاحب زندہ حیات ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، میں نے کہا جو 12 مئی کراچی کا واقعہ ہو، میں نے اس کی شدید مخالفت کی، میں نے کہا آپ یہ نہ کیجیے، اس سے حکومت کو، ملک کو نقصان ہوگا۔ ججز کا کئی مرتبہ ان کو کہا کہ آپ جوڈیشری کے ساتھ آپ یہ نہ کیجیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہاں یہ نہیں کیا کہ اس وقت میں تو آپ کے علم میں کوئی 5 سال وزیر نہیں تھا، میں تو 1.5 سال، آپ کو پتہ ہے کہ میں اینڈ آف اپریل 2006 میں کیبنٹ میں آئے اور اب نومبر 2007 میں ہم چلے گئے تھے، تو میں تو صرف کوئی 1.5 سال یا 19 ماہ حکومت میں رہا۔ یہ غلطی ضرور کی کہ بھئی اس وقت NRO جیسے ایک کالا قانون آیا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ہم تو اگر آپ یہ قانون لا رہے ہیں ہم استعفیٰ دے کر ہم چھوڑ رہے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ کیوں پھر وہی اگر آپ غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ کیا تھی، محرکات کیا بنے جب چودھری شجاعت صاحب NRO کے حوالے سے صاف بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے، تو اس وقت کیوں نہیں پھر آپ بولے، خاموشی کیوں آپ نے اختیار کی؟ نہیں، میں نے کہا نا میٹنگز میں تو ہم نے مخالفت کی، کیبنٹ میٹنگز میں ہم نے اس چیز کی مخالفت کی کہ بھئی ہم کون ہیں کہ ہم بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی جس نے جو لوٹا ہے وہ ہم نے سب کو معافی دے دی، ہم نے اس کو بھی مخالفت کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اشتراک اقتدار تھا، کوئی یہ تو نہیں تھا کہ ہم ایک آزاد حکومت تھے، ہمارے بہت سے جو اہم ڈاکٹر فیصلے تھے، شرفگن نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا۔ ہاں، جنہوں نے بھی ڈرافٹ کیا تھا، وہ جنہوں نے بھی کیا، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے کیبنٹ ہمیں چاہیے تھا کہ بھئی ہم یہ نہیں منظور نہیں کرتے اور ہم کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اس کو جو ہم نے نہیں کیا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ اس کالے قانون کے خلاف آواز بلند کر لیتے اور کیبنٹ سے ریزائن کر دیتے تو آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی آج زیادہ ہوتی۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، سلیم سیف اللہ صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے، ویورز اس وقت ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسے کنٹینیو رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو سیاست اور پاکستان ود سعدیہ افضال۔ سینیٹر سلیم سیف اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے صدر۔ سلیم سیف اللہ خان صاحب، جس طرح آپ نے PMLQ کے حوالے سے ایک بات کی کہ اس جماعت میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے اس جماعت کی لیڈرشپ کی جانب سے، قبضہ گروپ آپ نے کہا جس پہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین قابض ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کی آپ اتنی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو پھر دوسری جانب آپ ملٹری رولرز کو اتنا کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ آپ کے حوالے سے میڈیا میں ایک خبر شائع ہوئی اور آپ کے الفاظ تھے، یو کانٹ فائٹ ود دا ملٹری رولرز، یو ہیو ٹو ورک ود دیم ٹو سی دیئر بیک الٹیمیٹلی۔ نہیں، مطلب یہ ہے نا، اب فوج پاکستان ٹیک اوور کر لیتی ہے، جیسے جنرل صاحب نے کیا، ضیاء الحق صاحب نے کیا، اب ان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ خانہ جنگی شروع کر دیں، جیسے بنگلہ دیش بنا، وہاں بھی تو ملٹری تھی لیکن عوام کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری ٹیک اوور ہو تو ان کے ساتھ آرام سے کام کرنا شروع کر دو؟ نہیں، مقصد نہیں، آرام سے نہیں، میرے خیال میں یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کیوں ملٹری آتی ہے، کیا وجہ ہیں، کیا محرکات ہوتی ہیں، کیوں ہم حکومتوں کو اس انداز میں چلاتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرز جس طریقے سے چلاتے ہیں اسی طریقے سے جو جمہوری لوگ آتے ہیں وہ بھی تو ڈکٹیٹرز بن جاتے ہیں۔ پارٹی میں جیسے میں نے کہا، پارٹی میں کون سی کس جماعت میں نہیں کہ صرف اپنی قائد اعظم کی PMLQ کی، کس جماعت میں جمہوریت ہے؟ کسی جماعت میں، کسی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، کسی میں نہیں، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹیک اوور ہوتا کیوں ہے، فوج آتی کیوں ہے، سیاستدان فیل دیکھا نا، ہوتے ہیں؟ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے فوج آتی ہے، اور فوج جب آئی، کتنی سیاسی، جب جنرل پرویز مشرف آئے، وہ کون سی بڑی سیاسی جماعتیں، میں نام نہیں لے سکتا، جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، کہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اچھا میاں صاحب کو رخصت کر دیا گیا۔ اچھا، یہی والی بات کہ ہمارے پاس مقصد یہ ہے ہمیشہ کہ یہ ایک بدقسمتی رہی ہے پاکستان یہ کی۔ ہوتا ہے نا کہ ایک جب بھی حکومت آتی ہے تو دوسری جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے وہ ہمیشہ فوج کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ملک میں یہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا بحران ہو گیا ہے، تو فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے بہت بڑے، میں نام نہیں لیتا، لیڈرز نے خطوط لکھے ہیں آرمی کو کہ بھئی آپ آئیں، آپ کیوں ٹیک اوور نہیں کر رہے ہیں، حالات اتنے سنگین ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم خود اس میں وہی والی بات ہوگی جو مثال میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ اگر آپ پانی کو بہنے کا راستہ دیں گے تو وہ تو وہاں سے گزرے گا۔ اس میں مجھے اتنا بتائیے گا کہ جب ہم سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی بات کرتے ہیں، جب ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے، تو آج تک ساری سیاسی جماعتوں نے، میں تو کہوں گی کہ
اس طرح سے ویلکم بھی کیا ہے فوج کو. جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے انہیں ویلکم کیا تھا, اور پی ایم ایل این کے علاوہ مشرف صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں نے ویلکم کیا تھا. تو یہ کیوں ہے, یہ ہماری سیاست کا ایک کہنا چاہیے کہ مطلب دیکھیں جی, اس میں ایک تو کیوں اپوزیشن کو اتنی آپ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر اگر فوج بھی آئے تو خوش ہوتے ہیں. یہ ایک المیہ رہا ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی غلطیوں سے کہ بھئی جب آپ حکومت میں ہو تو اتنی پیٹرنیج نہ دیں. حکومت میں جو لوگ آ جاتے ہیں اتنا مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اپوزیشن جو ہے ان کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلے جی اگر فوج بھی آ جائے ان سے بہتر. تو اس میں کوئی بیلنس لانا چاہیے. میں ہمیشہ یہ میرا جو اب تجربہ رہا ہے پچھلے 30-32 سال کا کہ حکومت میں آ کر اتنا مس یوز آف اتھارٹی نہ کیجیے کہ پھر آپ کو اتنا کرسی کا شوق ہو جائے کہ آپ کہیں کہ اقتدار آپ پہ حاوی ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ اقتدار پہ حاوی. اور اپوزیشن کو بھی اتنی دیوار سے نہ لگائیں کہ کل وہ کہیں کہ جی بے شک فوجی آ جائیں لیکن ان سے ہماری جان چھوٹے. تو یہ دیکھیں نا جو ہماری محترمہ کی 2 ٹرمز, میاں صاحب کی 2 ٹرمز میں کیا ہوا, ایک پہ کیس دوسرے پہ کیس, ایک کی دیوالیہ کرو دوسرے کا دیوالیہ کرو, مطلب ذاتیات پہ آ گئے تھے. تو اس لیے جب وہ جنرل صاحب آئے تو پیپل پارٹی اور بہت سی جماعتوں نے ویلکم بھی کیا, مٹھائیاں تقسیم. آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو آپ اتنا دیوار کے ساتھ کیوں لگا دیتے ہیں. اس حکومت میں ہم دیکھ لیں اپوزیشن جو پی ایم ایل این فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سن رہی ہے, اب ٹرینڈ چینج نہیں ہو رہا. کوئی نہیں جی, اس حکومت کی تو خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. کوئی اپوزیشن ہے نہیں, ان کو تو بالکل کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ایک مضبوط اپوزیشن ہمیشہ ایک اچھی حکومت کے لیے بنیادی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن پی ایم ایل این کی جب بھی ہم بات کریں تو فرینڈلی اپوزیشن کے وہ تانے سن رہے ہیں, کوئی اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے. آپ ہم خیال گروپ جیسے تیسے کر کے بھی آپ نے بنا لیا, آپ کیوں نہیں اپوزیشن کا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں؟ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کیری لوگر پہ سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی تھی؟ سب سے پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی. ہم خورشید قصوری صاحب نے سارا پڑھا اور اس کی ڈیٹیلڈ ہم نے پریس کانفرنس کی. این آر او پہ سب سے پہلے ہم نے ریئیکٹ کیا کہ یہ ایک گندا قانون تھا, ایک غلط قانون ہم لائے تھے اپنے وقت میں. اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کو تو مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہم حکومت کے جو چینی کا بحران ہے, جو بے روزگاری ہے, جو اس وقت آپ کی پارلیمنٹ جو ہے جو مفلوج ہو گئی ہے, ہم تو یہ باتیں کر رہے ہیں, روزانہ کر رہے ہیں. امن و امان کی جو صورتحال ہے, این آر او کی آپ بات کر رہے ہیں سلیم سیف اللہ صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی این آر او بینیفیشریز ہیں, این آر او زدگان ہیں, انہیں ریزائن کر دینا چاہیے, اسپیشلی جو وزراء اس وقت کیبنٹ میں شامل ہیں. آپ کے بھائی کا نام انور سیف اللہ صاحب کا نام بھی ہے این آر او بینیفیشریز میں. وہ غلطی سے آیا ہے ان کا نام اور وہ کلیئر ہو گیا, کوئی ان کی بنے, وہ تو ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا تھا. لیکن وہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نام بھی غلطی سے آیا ہے, سب کہہ رہے ہیں غلط لسٹ میں شامل ہو گئے. لیکن وہ اس وقت نہ وزیر ہیں, اگر وزیر ہوتے تو ان کو بھی میں یہ کہتا کہ آپ بھی استعفیٰ دیں. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو حکومتی عہدوں, کیونکہ ان سب نے اب جا کر عدالت میں اپنی صفائی پیش کرنی. تو دیکھیں نا, ایک عدالت ایک لا منسٹر ہے, یعنی صرف وہ لوگ ریزائن کر دیں جو حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہیں, ان کو ریزائن. کم از کم کچھ تو آپ ٹریڈیشنز بنائیں. ہمارے ہاں تو مذاق بن گیا, کہتے ہیں جی انڈیا میں تو معمولی بات. زرداری صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں تو پاکستان میں تو چلے امیونٹی حاصل ہے. انہیں امیونٹی حاصل ہے تو ٹھیک ہے, انہیں حاصل ہے. ان کے سوئس کیسز بھی نہ کھلیں جو سپریم کورٹ کا شارٹ ورڈکٹ آیا ہے.